تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جانتے ہیں تقریباً 4:05 پر یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقتی افطار جو فقہی نوع کے سوالات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں بہت سارے وہ ہم علماء کرام سے پوچھیں. علامہ اکرام حسین صاحب تشریف فرمائیں, علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, چاروں کو خوش آمدید, بہت شکریہ. تو علامہ اکرام صاحب اگر یہ بتا دیجئے, ایک سوال یہ آیا ہے کہ جناب یہ پرائز بانڈز کیا اس حوالے سے کیا مسئلہ ہے فقہ حنفیہ میں, یہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی یہ پرائز بانڈ کے حوالے سے فقہ حنفی کے علماء میں بھی اختلاف ہے. اچھا. یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. اوکے. بعض ہمارے علماء نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے اور بعض افراد اور علماء کی جانب سے اسے ناجائز بھی کہا گیا ہے. اور جب یہاں ایسا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس مفتی کو آپ معتبر جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا زیادہ لگاؤ ہے, تعلق ہے اور ان کو زیادہ اوتھینٹک سمجھتے ہیں, صحیح ہے, قلبی لگاؤ ان کی رائے کی جانب ہے, تو آپ پھر ان معاملات میں انہی کی رائے کا احترام کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو پرائز بانڈز کا آپ نے بتایا, جو پرچیوں کا معاملہ ہوتا ہے جو لاٹری کا وہ تو اس سے بھی ذرا زیادہ سخت ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل بالکل. وہ لاٹری کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے. بالکل اس کے حوالے سے بالکل اتفاق ہے کہ وہ جائز نہیں ہے, اس کی کوئی بھی صورت بنائی جائے, بہرحال اس کے بارے میں منع کیا گیا, لیکن پرائز بانڈ کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے. فقہ جعفریہ کیا کہتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر اس میں لاٹری کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے وہ. ٹھیک, اوکے. جیسے کہ اس کے اندر تو جو رقم لگ رہی ہے وہ گئی اور صورت میں اس کو جائز نہیں قرار دیا صحیح, بالکل صحیح. پرائز بانڈز کے حوالے سے اتفاق ہے. رضا بھائی کی آواز اگر بڑھا سکیں پلیز. جی. پرائز بانڈ ہے اس کے حوالے سے اتفاق ہے کہ اس کے اندر پرائز بانڈ کا لینا جائز ہے اور اس کا جو انعام ملتا ہے اس کا حاصل کرنا بھی جائز ہے. اوکے. یہ پرچی سسٹم بھی وہ یہ ممنوع کیٹیگری میں آ جاتی ہے, پتہ نہیں پرچیوں کا جتنی میری انفارمیشن ہے, بہرحال کھارا در میں ہم نے بھی زندگی گزاری ہے, اس کے مطابق جو پرچی سسٹم ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک. اس میں صاحب ایک صاحب نے نماز پڑھ لی, جا نماز الٹی بچھا لی تھی غلطی سے, تو نماز ہو گئی؟ وہ خود قبلے کی طرف تھے, خود سیدھا تھا, جا نماز الٹی تھی, یا وہ بھی اس کے حساب سے تھے؟ نہیں خود سیدھے, جا نماز الٹی. بس انسان کا خود سیدھا ہونا بہت ضروری ہے, آدمی خود سیدھا ہونا چاہیے تو پھر نماز ہو جائے گی. اور ابھی جیسے پرائز بانڈ کے حوالے سے جو وضاحت کی گئی, یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں دو قول, دو رائے ہیں. بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو علماء کا رجحان ہے فقہ حنفی میں, اور خود ہمارا بھی رجحان, یا ہم جو فتویٰ عموماً اس حوالے سے دیتے ہیں میڈیا پر بھی یا تحریری طور پر بھی, وہ جواز کے حوالے سے دیتے ہیں, یعنی اس کو جائز کہتے ہیں. اچھا. اس میں بعض لوگ ایک شبہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ سود کے ایلیمنٹ کے حوالے سے آتا ہے. اچھا. جو بعض لوگ سوال اس پر کرتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ سود محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پیسہ مطلب پرائز بانڈ خریدا, اس پر پھر انعام کھلا تو پھر یہ اضافہ ہو گیا, پیسوں پر پیسہ بن گیا. تو اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سود جس کا عام طور پر لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کا ملنا اسے یقینی ہوتا ہے, جبکہ پرائز بانڈ کے اندر ملنا یقینی نہیں ہوتا. اس وجہ سے ایک بظاہر مشابہت ہو سکتی ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایک شبہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جوئے کے مشابہ ہے, کہ جیسے جوئے میں پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو اسی طرح اس میں کھلا نہیں کھلا, تو وہ مشابہت بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ جب چاہیں اپنا پیسہ کیش کروا سکتے ہیں تو ریفنڈ ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ہمارا رجحان اس میں جواز ہی کی طرف. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. علامہ لیاقت صاحب, خواتین کہ نماز کے دوران اگر بال نظر آ جائے, ابھی ایسے میں کہ جب کوئی نامحرم دیکھ بھی نہیں رہا لیکن کچھ بد احتیاطی ہو گئی, بے احتیاطی ہو گئی اور نماز کے دوران کچھ بال نظر آ گئے, یہ نماز کی باطل ہونے کا سبب بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, خواتین کو نماز کے اندر جیسے ان کے ہاتھ ہیں, ان کا چہرہ ہے وہ ننگا ہوتا ہے, باقی ان کو سارے کا سارا بدن اور خاص طور پر نماز کے اندر بالوں کا ڈھانپنا لازم و ضروری ہے. صحیح ہے. کچھ خواتین ایسے دوپٹے پہنتی ہیں یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ جس سے ان کے بال کی سیاہی نظر آتی ہے, ٹھیک, یا بدن ان کا نظر آتا ہے, بدن کی جھلک نظر آتی ہے, تو اگرچہ کوئی غیر محرم نہ بھی دیکھنے والا ہو, اس صورت کے اندر نماز ان کی نہیں ہوگی. صحیح. تو یہ بال بھی اگر ظاہر ہے پھر یہ اس پہ مسئلہ آ گیا. اور یہ روزے کے دوران سوئمنگ کر سکتے ہیں؟ ہاں, سوئمنگ کر سکتے ہیں روزے کے دوران. شرط یہ ہے کہ پانی ان کے
नाक से या मुंह से या किसी भी जगह हल्क में पानी ना उतरे। पानी अगर नहीं उतरता है, उनके अंदर इतना स्टेमिना है, लेकिन ये देख ले कि स्विमिंग में कितनी देर वो स्विमिंग करेगा। थोड़ी देर तो कर सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जो है वो खतरा होता है। तो स्विमिंग करना नाजायज नहीं है, लेकिन असल शर्त स्विमिंग से रोजा नहीं टूटता, लेकिन असल वही मसला है कि कहीं पानी अंदर न चला जाए। इसमें क्या है फ़िक़्ह जाफ़रिया का? मुब्तलात रोज़ा की जो फहरिस्त है, जी जी, उस फहरिस्त के अंदर जहाँ खाना पीना, गाढ़ा गुबार हलक तक पहुँचाना और कई चीज़ें हैं, जी 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 जी, उसी में एक चीज़ जिसके ऊपर अक्सर फुक़हा ने फतवा दिया है वो यही है कि पूरा सर पानी में अगर डिबो दिया तो उससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। अच्छा, तकरीबन फुक़हा ने ये फतवा दिया है। स्विमिंग में ये होता है आमतौर पे, स्विमिंग के अंदर अगर कोई इस तरीके से स्विमिंग कर सकता है कि पूरा सर पानी में ना जाए और वो स्विमिंग कर ले तो जायज़ होगा, लेकिन अगर आम तौर पर तरीक़ेकार यही है कि जब डाइव लगाना है तब पूरा सर पानी में जाएगा और स्विमिंग करते हुए भी आमतौर पर पूरा सर पानी में जाता है। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि ये रिस्क ना लिया जाए, जिस तरह से अल्लामा लियाकत साहब ने फरमाया। सही है। एक बात आप और बता दीजिएगा कि वो एक साहब है, वो कहते हैं ना, मैं मतलब रात में सोया, इशा के बाद सोया और सुबह सहरी में मेरी आंख ना खुल सकी, फिर दोपहर को उठा मैं, तो मैंने तो रोज़े की नीयत ही नहीं की, तो रोज़ा हो गया मेरा या नहीं हुआ? ये बात नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, सही है, जबान से कुछ कहने का नाम नहीं है। सही है, यानी बाकायदा अलग से कोई ख्याल इंटेंशनली गुजारने का नाम नहीं है। मैं रोजा रखता हूँ 11 रमजान का, ना जबान से कोई जुमला कहने का नाम नीयत है, सही है, और ना ही अलग से कोई ख्याल गुजारने का नाम। अच्छा, अलग से ख्याल गुजारने का नाम भी नहीं। हाँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कल आप रोजा रखने वाले हैं और आपका जवाब ये हो कि जी हाँ, इसमें क्या शक है, ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि अभी से आपके कल के रोजे की नीयत है। लिहाजा आप इसको इस तरीके से देखिए कि अभी इस प्रोग्राम के लिए जब हम लोग आ रहे थे, अपने घर से निकल रहे थे, तो घर से निकलने से पहले हमने कोई जुमला नहीं कहा कि हम जा रहे हैं शान रमजान। तो जाहिर है कि ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी ने गन पॉइंट पर यहाँ पर बुलवाया है, हम अपनी मर्जी से आए हैं, अपने इरादे से आए हैं। तो ये जो हमारा इरादा होता है इंटरनली, यही इरादा नियत का दूसरा नाम है। ठीक है, ये नियत कैसे मामला अल्लामा इकराम साहब? जी बिल्कुल ठीक, सही है। अच्छा, अब ये एक मसला है, इस पे बताइएगा इकराम साहब, आप या इस्माइल मौलाना जो भी आप बता दीजिए। ज़कात के हवाले से ये मसला है, ये सवाल है कनाडा से। स्टूडेंट्स को वहाँ लोन मिलते हैं 4 साल 5 साल के लिए, ख़ास मुद्दत के लिए स्टूडेंट्स को लोन मिलते हैं। सवाल ये पूछा इन्होंने कि जनाब क्या इस लोन पर हमें ज़कात देनी होगी? मैं चाहूँगा कि इस पर अगर तफसील मुफ्ती साहब जी आप बताइए। यानी जी दोबारा जी, स्टूडेंट्स को लोन मिलते हैं जनाब पढ़ाई की गर्ज से या रहने की गर्ज से, जनाब मतलब 1 लाख रुपया, 1 लाख पाकिस्तानी रुपया मिल गया मिसाल के तौर पर, तो क्या इन पैसों पर ज़कात निकालना वाजिब है, फ़र्ज है? जिसकी वापसी भी यकीनन उन्होंने करनी है, वापसी करनी है जिसकी उन्होंने, मतलब तो ऐसी लोन मिला है 5 साल में उनको वापस करना है लोन। ठीक है, देखें ऐसी रकम के जो आपने वापस करनी है वो आपके ज़िम्मे में कर्ज है, और कर्ज की मिकदार जो रकम आपके पास है, जब तक आपके पास उसके अलावा उतनी रकम ना हो कि आप उस रकम को अदा कर सकें और फिर आप साहिब निसाब हों, तो तब तक आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। यानी ये लोन है टोटल, इसके पास और कुछ नहीं है, या है तो खाने पीने में ज़रूरियात का पैसा वो घर से आ रहा है उसका, और ये टोटल उसको तालीमी लोन मिला हुआ है, तो इस रकम पर शरन ज़कात का मुतालबा नहीं है। यानी इसका इतलाक उम्मी तौर पर हो सकता है कि जनाब जो आपने कर्ज लिया है, जो माल आपका असलन है नहीं, जो आपने रिटर्न करना है, उस पर आपने ज़कात नहीं देनी, ये फार्मूला है इसमें? ये कह सकते हैं, लेकिन जब तक है ये फार्मूला, जब तक आपके पास अलग से फिर उतनी रकम ना हो कि ये कर्ज अदा कर सकें आप, और फिर आपके पास वो रकम इतनी बच जाए जो निसाब के बराबर हो, फिर आप उस इजाफी रकम पर देंगे ना ज़कात, ना कि इस पर तो नहीं है ज़कात, जो आपने क्योंकि आपका है ही नहीं है। जी, फ़िक़्ह जाफ़रिया में खुम्स के एतबार से, ज़कात के एतबार से क्या है मामला? लोन के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी इन प्रिंसिपल, यानी इस साल कम से कम नहीं आएंगी। पेपर करेंसी पर ज़कात का मसला तो वाज़ेह है कि फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर पेपर करेंसी पर ज़कात नहीं होती, तो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के वो वाला ज़माना गया, तो दूसरी चीज़ें तो होती हैं कि जिनके ऊपर ज़कात आए, लेकिन ये कि इसके ऊपर नहीं आती। जहाँ तक खुम्स का मामला है, वो भी जब उसने लोन लिया है तो उस लोन की रकम के ऊपर कोई खुम्स नहीं है। गिफ्ट्स का भी यही मामला होता है? गिफ्ट्स के अंदर आयतुल्लाह सिस्तानी बहरहाल खुम्स के कायल हैं, अगर वो अपने खुम्स की डेट पर इंटैक्ट पड़ा हुआ है। एक वो चीज़ है कि जो कंज्यूम हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, जब इस्तेमाल हो रही है तो ठीक है, उसके ऊपर कोई खुम्स नहीं है, लेकिन अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रही और अगर खुम्स की तारीख आ गई तो फिर उसके ऊपर उसको खुम्स निकालना है। अच्छा, यानी मैं मिसाल दूँ कि ये एक कोई महंगी एक परफ्यूम है, कोई 1 लाख रुपए का, जी ठीक, तो उसमें से आपने एक 30% उसका इस्तेमाल कर लिया है जी, तो अब जब उसका खुम्स की तारीख आई है तब ये इस्तेमाल हो जाने की डेफिनेशन में आएगा या बाकी रह जाने की डेफिनेशन में आएगा? 30% इस्तेमाल हो जाने की डेफिनेशन में आएगा, 70% रह जाने की डेफिनेशन में आएगा, उसके ऊपर खुम्स निकालना पड़ेगा उसकी कीमत के ऊपर। अच्छा, ठीक हो गया, सही। बहुत सारे सवालात हैं, तो मैं ज़रा, अच्छा एक तो ये बता दीजिएगा कि अल्लामा लियाकत साहब,
شکوک کے حوالے سے نماز میں شک بہت زیادہ ہوتا ہے. صاحبہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ آخری مرتبہ ایسا کب ہوا تھا کہ میں نے کوئی نماز پڑھی ہو مجھے یاد نہ رہا ہو کہ یعنی کہ مجھے شک نہ ہوا اس میں. تو آئی تھنک اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو فقہی حوالے سے کیا کوئی ہے اس طرح کی گنجائش اس طرح کے کثیر الشک کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزشتہ سال بھی ہم نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ جب آپ کو رکعات کے اندر شک ہو جائے کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ غور و فکر کریں گے, تحری کریں گے, اور جو جس طرف ذہن آپ کا غالب جاتا ہے اسی کو اختیار کریں گے آپ. اچھا. اور آپ شک کے پیچھے نہیں لگیں. اصل میں یہ جتنے بھی شکی حضرات ہوتے ہیں یہ جتنا زیادہ شک کے پیچھے لگتے ہیں اتنا ہی زیادہ شک کے اندر ڈوبتے رہتے ہیں. شریعت نے اس کے لیے سمپل سا فارمولہ دیا ہے کہ آپ غور و فکر کریں گے, تحری کریں گے, جدھر آپ کا غلبہ ہے اس کو اختیار کر لیں گے اور آپ نماز ادا کر لیں گے. یا مثال کے طور پر آپ کو رکعتوں کے اندر فرق ہے کہ میری 2 ہوئی ہیں 1 ہوئی ہیں, غور و فکر کریں نہیں کہ جا رہا ہے تو آپ عقل کو اختیار کریں گے, اس میں سے جو کم ہے اس کو اختیار کریں گے اور باقی نماز آپ اپنی جو ہے پوری کریں گے. وہ تو پھر وہی ہوگا کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا اور ساری صورتحال. لیکن سب سے بنیادی چیز یہی ہے وضو کے اندر شک ہو. یہ تو چونکہ نماز کا نہیں پوچھا مطلق پوچھا ہے. وضو میں شک ہو, آپ کو نماز میں شک ہو, کسی بھی چیز کے اندر شک ہو. اچھا کوئی لوگ وضو کرتے ہوئے 10 بار وضو کر رہے ہوتے ہیں, ایک بار وضو کر کے فارغ ہوئے بولا نہیں میرا تو ہاتھ نہیں دھلا ہے, پھر شروع کرتے ہیں. تو یہ جتنا زیادہ آپ شکوک و شبہات کے پیچھے پڑیں گے آپ پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وضو کرتے ہوئے خاص طور پہ ایک ولہان نامی شیطان ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے. اچھا. کہ بھئی تیرا یہ عضو نہیں دھلا ہے, یہ نہیں ہوا ہے, وہ نہیں ہوا ہے. انسان کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے, نفسیاتی کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے آپ اللہ کا نام لے کر اور شیطان لعین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہوئے کہ اسے پناہ عطا فرما, آپ اپنے اعمال کو پورا کریں اور جدھر آپ کا ذہن غالب جاتا ہے اس کو اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. یہ فقہی طور پہ فقہ جعفریہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے یا مختلف ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جو سوال کی نوعیت ہے نا, جیسے کہ تفصیل سے تو علامہ صاحب نے جواب دیا, جو سوال کی نوعیت ہے اس کے اعتبار سے مجھے یہ وسواسی کا کیس لگ رہا ہے. جی ہاں جی, کثیر الشک والا معاملہ. وسواسی جو ہے اس کو اپنے شک کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنی. یہ شیطان کی طرف سے وہ وسوسہ ہوتا ہے جو نارمل روٹین سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے. اور فقہاء نے اس کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ اس وسوسے کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی اگر ایک نارمل انسان ہوتا اور اس کو شک ہو رہا ہوتا اس کے مسائل جدا ہیں, لیکن وہ شخص کہ جو جب تک پوری ٹینکی کا پانی بہا نہ لے تب تک اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کا وضو ہوا ہے یا اس کا غسل ہوا ہے. یعنی اگر دریائے سندھ جو ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا اور اسی طریقے سے شاید ظہر سے لے کر وہ نماز پڑھنا شروع کرے تو اگلے دن ظہر تک وہ پڑھتا رہے گا, اس کی نماز ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے اپنے شک کو بالکل اگنور کر دینا ہے. یہ لوگ یعنی اب ایسے کسی بندے کو شک ہو رہا ہے کہ یار یہ دوسری رکعت پڑھو یا پہلی, تو کیا کرے وہ جو سمجھنا چاہے سمجھے, بس نماز کمپلیٹ کرے. اچھا. یعنی اس کو اتنی سہولت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو نارمل بنائے, اس کیفیت سے وہ نکلے. یعنی وضو کے اندر بھی اس کو کچھ نہیں کرنا, جس طریقے سے نارمل افراد وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے کر کے وہ باہر آ جائے. جہاں پر بھی اس کو شک ہے, جہاں پر بھی اس کو شک ہوتا ہے وہ سمجھے کہ یہ ہو گیا, میرا چہرہ دھلا یا نہیں دھلا, چہرہ دھل گیا, میرا ہاتھ دھلا یا نہیں دھلا, دھل گیا. وہ اپنے آپ کو جواب یہ دے ہو گیا اور آگے بڑھے. جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کا یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہونے لگے گا. اس کیفیت سے اس کا باہر آنا ضروری ہے ورنہ وہ نفسیاتی مریض بنے گا. اینڈ ونس ہی از بیک ٹو نارمل پھر بڑے تفصیلی مسائل ہے کہ دوسری رکعت میں شک ہو تو کیا سمجھنا ہے, تیسری رکعت میں کیا. اصول وہی ہے جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر نہیں, جو اصولی طور پر بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا ذہن گمان غالب آپ کو ایک حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تیسری ہے تو پھر تیسری رکعت اس کو مان لیا جائے. لگ رہا ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے, اگر 50-50 ہے تو پھر 2 رکعتی نماز کے اندر نماز باطل ہو جائے گی. 2 اور 3 رکعت نماز ہے اس کے اندر بھی نماز باطل ہو جائے گی. اور 4 رکعتی نماز جو ہے اس کی مسائل بہت تفصیلی ہیں. اچھا ٹھیک, بالکل. لیکن جی ضرور. اچھا سائیکولوجیکل جب ہم دیکھتے ہیں نا اس بات کو جس میں وسوسہ آ رہا ہے اور شک آ رہا ہے, تو کسی بھی عمل کے کرتے ہوئے جب ہماری توجہ اس عمل کی جانب نہیں ہوتی اور ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے تو یہ وساوس مزید زیادہ جنم لیتے ہیں اور یہ شک مزید زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو نفسیاتی اعتبار سے جنہیں یہ زیادہ وساوس آتے ہوں, شک میں مبتلا ہوتا ہو, تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انٹینشنلی خود اپنے آپ کو متوجہ کرے اس عمل کی جانب. جیسے عام طور پہ نماز کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی مجھے خیال بہت آتے ہیں,
تو اس وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ خیال کا آنا برا نہیں ہے, اچھا خیال میں لگ جانا برا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نماز میں اپنی دکان کے تمام خیالات اور جو قرض دیا ہے لیا ہے ان تمام معاملات میں لگ جائیں گے تو پھر آپ کو کہاں سے یاد رہے گا کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں 3 رکعتیں. نہیں, میرا معصومانہ سوال ہے اس پہ کہ یہ شیطان جو ہے وہ یہ یعنی میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں یہ بات, ایکسکیوز می اگر میرے سلیکشن آف ورڈ سیکھنا, اس کے بعد بہکانے کو 100 اور چیزیں ہیں کہ وہ کسی کو شراب پہ لگا دے. یہاں کی یہ کیوں ہے کہ بھائی اس کو اس چیز شک میں ڈالو کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے, اس کو اس میں ڈالو کہ کونی تک پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا, یار دوبارہ کرو. اس کے نتیجے میں تو بندہ 10 منٹ وضو کر رہا ہوگا, وہ 1 گھنٹہ وضو کرے گا. اب دیکھیں نا جی, اگر جب تک طہارت نہیں ہوگی تو وہ عبادت کی معراج نماز ادا نہیں کر سکتا. اچھا, اب ظاہر سی بات ہے کہ جس عمل میں اسے یہ لگے گا کہ اس عمل سے اس کو اجر زیادہ ملنا ہے تو اس نے وسوسے اور خیالات بھی اسی جگہ ایسا آدمی تو 5 منٹ کے وضو کی بجائے 50 منٹ کرے گا اور گھنٹے کی نماز کی بجائے 2.5 گھنٹہ نماز پڑھے گا, تو اس سے شیطان کا کیا فائدہ ہوگا؟ شیطان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بر وقت نماز میں نہیں پہنچ رہا, ادھر جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ ادھر اپنے وضو میں مصروف ہے, با جماعت نماز اس کی چھوٹ رہی ہے, اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ چونکہ عبادت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, پھر ایک بات اور بھی آپ کو دیکھنے میں آئے کہ یہ جو خیالات ہیں یہ جو زیادہ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں انہیں زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ساری دنیا میں لوگ پھر رہے ہیں انہیں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ یہ بیچارہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مجھے وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. تو قرآن نے اسی بارے میں ذکر کیا نا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے جب مہلت مانگی تھی تو ساتھ اس نے یہ کہا تھا کہ میں سیدھی راہ میں دھاگ لگا کر بیٹھوں گا, کہ جس نے نماز پڑھنی نہیں ہے تو اس کو خیال ہی نہیں آنے, اور جو نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے خیال کے ذریعے سے اس کی نماز کو خراب کرنے کی وہ کوشش کرے. اس میں آخری سوال یہ کہ سر قبلہ نے بتایا کہ جناب ایسا آدمی تو بس پھر اس کیفیت سے نکلے گا واٹ ایور اٹ ٹیکس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اتنا شکی ہوگا اس کو اس بات میں بھی شک ہوگا کہ میں شکی ہوں یا نہیں ہوں. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ بھائی اب تم اس کیٹیگری میں آ گئے ہو کہ تم بہت شکی آدمی ہو, اس لیے تم پرواہ نہیں کرو, بس نکلو یار, تم بس نماز کمپلیٹ کرو, اس کیفیت سے نکل جاؤ, ایک بار ایک نارمل آدمی بن جاؤ, پھر فقہی مسائل کا اطلاق ہو جائے گا تم پہ. ہاں دیکھیں, اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی یہ شکی کیفیت ہوتی ہے, ہفتے میں کبھی ہو گیا, ہفتہ 10 دن میں کبھی کوئی وسوسہ آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک وسوسے کی کیفیت ہے یہ, یعنی کہ اس پر پرسنٹیج کے حساب سے آدمی غور کر کے فیصلہ کر لے کہ 50-50 یا 30-70 جیسے ابھی علامہ صاحب نے تفصیل بیان فرمائی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ہفتہ 10 دن کا معاملہ نہیں, ہر 10-15 منٹ کا مسئلہ ہی ہے, تو یہ پھر بیمار ہے, یہ پھر بیمار ہے. اور ایسے شخص کو تو پھر وہی والی بات ہے کہ نکلنے کی وہ کوشش کرے اور اس کے اندر مبتلا نہ ہو, کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کیا کرے, اور سب سے بہترین یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دے. اتنا وہ اتباع کرے گا, یعنی اس کی پیروی کرے گا اس وسوسے کی, اتنا زیادہ پھنستا چلا جائے گا. کیونکہ جتنے اچھے کار خیر ہوتے ہیں نا, وسوسے اس معاملے میں آتے ہیں تاکہ شیطان اس کا وقت بھی ضائع کرے, پانی بھی ضائع ہو, اور ایسی بہت سی بدزنی نہ ہو جائے اس سے کہ بھئی یہ بالکل ایسا ہے, حتیٰ کہ وہ عبادت سے بدزن کرنا چاہتا ہے شیطان کہ بھئی میں پھر جب عبادت میں ہی وسوسے آ رہے ہیں تو میں عبادت ہی نہ کروں. لہٰذا جب صحابہ کرام نے ایک دفعہ عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وسوسوں کی کیفیت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَذَاكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ, یہ خالص ایمان کی نشانی ہے. مطلب جو دل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا, شیطان اور چور وہیں پہ حملہ کرے گا نا, تو اس لیے توجہ ادھر نہ دیں اور اپنے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے. یو اگری ٹو دس کہ کثیر و شک کی ڈیفینیشن یہی ہے 99%. ٹھیک, رائٹ, جزاک, بہت شکریہ علماء کرام کا, بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا نیکی کا سیگمنٹ بھی ہے, اذان عصر بھی انشاءاللہ, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, کل جہاں مشکلوں میں گھرا